अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इमरान खान साहब को नाअहल करार दे दिया गया है। तोशा खाना केस रेफरेंस से इमरान खान साहब को नाअहल करार दे दिया गया है। सीनियर कानूनदान अजहर सदीक साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। अजहर सदीक साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये कितनी देर तक नाअहली रहेगी और क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार है? अच्छा, अभी तक मैं मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठा रहा हूँ, ये शायद आपके मुकदरों में अभी तक किसी ने ये बात नहीं की। इमरान खान साहब जिस के लिए नाअहली दी है वो तो इस्तीफा दे दिया। चलो इस्तीफा नहीं भी दिया, इमरान खान साहब तो अगली 6 नशिस्तों पे इलेक्शन लड़ चुके हैं। अभी उस पे हलफ लेना है। इस नाअहली का इमरान खान की जात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? यही तो समझाने की बात है कि आप यानी जिन्होंने ये गेम प्लान की उनको शायद अंदाजा नहीं था, टाइमिंग गलत होगी। या तो ये इलेक्शन लड़ने से पहले कर देते तो बड़ी जबरदस्त बात होनी थी। अब जिस सीट पे नाअहल की ना, वो सीट वो जिस पे हलफ लिया हुआ है, जिस पे इस्तीफा दे दिया हुआ है, वहां इस्तीफा चले कंट्रोवर्सीज में आप ले जाए, जो मर्जी कर लें आप। अब आगे इलेक्शन लड़ लिए इमरान खान ने। उससे इलेक्शन लड़ लिए 6 सीटों में इलेक्शन लड़ लिए। 6 सीटों में से अपना 5 छोड़ेंगे, एक सीट पे नोटिफाई हो जाएगा और उस पर जिस पर नोटिफाई होगा वो फिर मेंबर आ जाएंगे। और ये जो एक मैं आपको कानूनी तौर पर बता दूं, मुझे बड़ा दुख है, आप कह सकते हैं पाकिस्तानी तारीख में ये बाप का इजाफा होने लगा है कि इलेक्शन कमीशन जो आजाद और खुद मुख्तार था ना, आज मैं पहले इस हद तक मैं नहीं समझता था, लेकिन इस फैसले के बाद ये यकीन हो गया है कि इलेक्शन कमीशन ना सिर्फ नाअहल है, कानून आता नहीं इन लोगों को, और पता नहीं किस बुनियाद पे इन्हें भर्ती कर लिया गया। इन लोगों को दुख हुआ, अफसोस हुआ इस बात के ऊपर। एक बच्चे को पूछे ना, इलेक्शन कमीशन नाअहल करने का इख्तियार नहीं रखता। उसकी बुनियादी वजह है कि इलेक्शन कमीशन एक कोर्ट नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, याद रखिएगा ये बात हमेशा के लिए कि ये कागजात नामजदगी का केस नहीं है। कागजात नामजदगी में कोई डिस्पैरिटी हो, जिसमें इमरान खान हुए, जिसमें जहांगीर तरीन हुए, वो ये था कि आपने वो इलेक्शन का प्रोसेस है। ये तो इलेक्शन के बाद चला गया, इसमें इलेक्शन कमीशन कहां से आ गया? इसमें तो इलेक्शन कमीशन का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता इलेक्शन कमीशन। यानी वहां है, वहां रिटर्निंग अफसर के पास कागजात नामजदगी जाते हैं, वो देखता है, वो बात करता है। इसका तो एक अपना आप यूं कर दें पोस्ट ऑफिस की तर्ज पे है, और हम इसकी रहनुमाई लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा। पहली तो बात है कि स्पीकर ने जो रेफरेंस भेजा था ये गैर कानूनी और गैर आईनी है, वो को बनता ही नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 63 की कोई प्रोविजन नहीं अप्लाई करती। 63(1)(p) को लगाते हैं तो 63(1)(p) में लिखा है कि किसी कानून में नाअहली कही हो, तो हम आ जाते हैं इलेक्शन एक्ट में। इलेक्शन एक्ट में 137 में चले जाएं, ये अपनी नौयत का पाकिस्तान का पहला केस है। क्यों? सालाना गोशवारे, आज तक कोई तारीखी तौर पर बता दें कि सालाना गोशवारों पे कोई डिस्क्वालीफाई हुआ? सालाना गोशवारे में सेक्शन 137 का सब सेक्शन 4 है, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई डिस्पैरिटी हो, मटीरियल डिस्पैरिटी हो, तो वो करप्ट प्रैक्टिस कहलाएगी। अच्छा, इमरान खान साहब की नाअहली के बाद गिरफ्तारी भी हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं वही आपको लेके जाना रहेगा उसी तरह भी। जब वो कहलाएगी करप्ट प्रैक्टिस। इलेक्शन कमीशन सिर्फ इतना कह सकता था कि इमरान खान ने करप्ट प्रैक्टिस की है। करप्ट प्रैक्टिस सेक्शन 157 में डिफाइन है, हालांकि ये नहीं आती है, चलें मान भी ले आती है, तो 174 में इस्तगासा दायर होगा। यानी जैसे FIR दर्ज होती है ना, इसी तरह इस्तगासा जाएगा। वो ट्रायल कोर्ट जब वो इस्तगासा शुरू होगा, उसमें समन करेगी, उसमें गिरफ्तारी का कोई प्रोसेस चलता है। वो ट्रायल कोर्ट में जब सजा होगी, और वो सजा 3 साल तक दी है, अगर फर्ज करें वो अदालत कहती है 1 साल की सजा, तो 63(1)(h) है जहां नाअहली लिखी है, जहां 2 साल मॉरल टर्पिट्यूड वगैरह पे जब आप सजा हो जाए कम से कम 2 साल, तो फिर आप नाअहल होते हैं, वरना आप नाअहल नहीं होते हैं। तो ये मेरा ख्याल है शीशे के मर्तबानों में ये दूसरे लफ्जों में ये भी हो सकता है सिर्फ पकौड़े खाए जाएंगे। कोई आप कह सकते हैं इस वाले फैसले में पकौड़े खाए जाएंगे, या कोई पंजाबी कहते हैं कुछ छलियां खा लाएंगे। नहीं तो एक और काम हो सकता है, इससे अच्छा मेकअप बन जाएगा, बड़ा बेहतरीन बना के ना, इसको मशीन में डालकर कुछ सुर्खी पाउडर लगा के, कुछ सर्जरी करा के अच्छा मेकअप बन जाएगा। लेकिन मैं मुतालबा कर रहा हूं
میں اس فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن سے مطالبہ کر رہا ہوں وہ مستعفی ہو جائیں اپنے آپ، ورنہ یہ والا جو کیس ہے یہ آپ سب لوگوں کی نااہلی کا باعث ہے. سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ معاملہ اب تک الیکشن کمیشن نے ایک نہیں بہت جگہ اختیارات سے تجاوز کیا. انہوں نے مثال کے طور پر اپنے آپ کو عدالت سمجھتے ہوئے ڈسکوالیفیکیشن فیصل واڈا وغیرہ کی ہے. اچھا اظہر صاحب، کہیں آپ یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے کہ جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے یہ بالکل بھی پائیدار نہیں ہے یا بالکل بھی مطلب اگر ابھی تو ایک اور چیز میں آپ کے سامنے بتا دوں اس موقع کے اوپر، دیکھیں ٹائمنگ بڑی زبردست ہے. آج جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے آج ہی کہا وہ ایکسٹینشن ہی لیں گے. دیکھیں نا، یہ فیصلہ اگر آنا تھا تو یہ کیا ہے، پھر آگے چلے جاتے ہیں. کل ہی ہمیں پتہ لگا جناب کہ جسٹس اطہر ملت صاحب سپریم کورٹ کے لیے جا رہے ہیں. الیکشن کمیشن نے دیکھا کیسی نظر آگے رکھی ہوئی ہے، ایسی نظر رکھی ہوئی ہے کہ وہ باقاعدہ جو ہے جسٹس اطہر ملت صاحب وہاں سے چلے جائیں وہ ایک وائبرنٹ جج ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ججز سارے برابر ہوں گے، لیکن وہ ان کی موجودگی میں نہیں سمجھتا. یہ فیصلہ ویسے 1 سیکنڈ کا کام ہے، اس میں جا کے وکیل کو بحث کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تحریری طور پر لکھ کے جائے، ریٹ پٹیشن دائر ہو، 1 سیکنڈ کے اندر جو فیصلہ ہے یہ سسپینڈ ہو جائے گا الیکشن کمیشن. یس. اور کوئی لمبی چوڑی اس میں چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو اٹ از ویل ریٹن آن وال. آپ کو کیا لگتا ہے یہ کوئی ذاتی رنجش نکالی گئی ہے؟ ذاتی رنجش بھی نکالی گئی ہے، کو بیلنس کرنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. میرے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہے بیلنس کرنے کی. اب دیکھیں نا کہ یہ نااہلی ہوگی، یعنی کیا، چلے میں بٹوین دی لائن اور بتا دیتا ہوں. میری اطلاع کے مطابق وہ ڈیل یعنی کوئی انڈر ٹیبل ڈسکشن چل رہی تھی، کئی آئس بریک ہو رہی تھی، اور تمام سیاسی جماعتیں چاہ رہی تھی یہ جو ہم نے کرپشن جو واپس ہوئی نا نیب ایکٹ کے تحت، اس کو چھیڑا نہ جائے. عمران خان نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ نہیں، کچھ معاملے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے. کیا کہہ رہا ہوں میں، پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو پیچھے نہ ہٹنے کا خمیازہ انہیں یہ، لیکن یہ کچھ نہیں ہے، یہ دنوں کی بات ہے، دنوں میں یہ مسئلہ سیٹل ہو جائے گا. ابھی تو نئے الیکشن جب آنے ہیں تب کی باتیں ہیں. ویسے عمران خان صاحب کے ساتھ الیکشن کمیشن کی ذاتی رنجش کیا ہو سکتی ہے؟ میں ایک بات بتاؤں آپ کو، وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی نے بڑا کلیئر سٹینڈ لیا ہوا، اور وہ کئی جگہ مثال کے طور پر ڈسکا کے الیکشن کرا دیا. کیا ملین میں نہیں ہوا؟ ملین میں الیکشن کمیشن نے آج تک کیا کیا ہے؟ آپ کے سامنے موجود ہے، نظر آنا سارا کچھ نظر آ رہا ہے. اب ان چیزوں کو سب جب زبانی بتا دیجیے تاکہ جو جن کو نہیں پتا تاکہ ان کو بھی پتا چل سکے. دیکھیں ڈسکا کے اندر بھی تو یہی کچھ ہوا، دھاندلی ہوئی نا. اس دھاندلی پہ پورے کا پورا الیکشن سیٹ سائڈ کرا کے نیا الیکشن ہوا. تو کیا ملیر میں یہ کچھ نہیں ہوا؟ ملیر میں ٹھپے نہیں لگے؟ ملیر میں گڑبڑ نہیں ہوئی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا. آپ کو غیر جانبدار رہنا، آئین کے آرٹیکل 218(3) کے تحت آپ غیر جانبدار رہنا. پھر آپ کو یہی نظر آ رہا ہے اگر اب توہین عدالت کی کارروائیاں شروع کر دی، پروبیٹڈ فنڈنگ میں یہ کام نہیں بنتا، وہاں اختیارات سے تجاوز کیا، اور ان کا وہ فیصلہ اس حد تک سیٹ سائڈ ہو گیا جہاں پاکستانیوں کو ناٹ پاکستانی کہہ دیا گیا، وہ بھی سیٹ سائڈ ہو گیا. فائنلی اس سائڈ پہ آتے ہیں کہ خان صاحب اب کتنی دیر نااہل رہیں گے اور مطلب کب تک یہ نااہلی ختم ہو جائے گی؟ اچھا نااہلی تو ڈی سیٹ کہتے ہیں، آپ اس کو نااہلی کا کہہ رہے ہیں، میں اس کو ڈی سیٹ ہونا کہتا ہوں. یہ اسی طرح ڈی سیٹ ہے. چلے میں ایک اور آپ کے سامنے بڑی بات، میں نے چینلز میں یہ بات نہیں کی ہے، کر دیں سر، آج کر دیں، وہ بھی سن لیجئے گا. آرٹیکل 63(a) کے تحت کئی ایم پی اے جو ہے نا وہ نااہل ہوئے، ڈی سیٹ ہوئے. انہوں نے الیکشن لڑے، یعنی اگلے الیکشن میں وہ اسمبلی کے یعنی الیکشن لڑے، وہ کامیاب ہوئے ناکامیاب ہوئے وہ چھوڑ دیں آپ اس بات کو. یہ بھی تاریخی طور بات ہے. جو نے وفاداریاں بیچی، الیکشن کمیشن نے ان کو ڈی سیٹ کیا، حالانکہ لکھا ہوا ہے 63(a) میں. یہاں کہیں نہیں لکھا ڈی سیٹ ہونے کا، نااہل ہونے کا. وہاں تو لکھا ہوا ہے 63(a) میں. انہوں نے اگلے الیکشن ہی لڑ لی، فوراً ہی لڑ لی، اور اسی اسمبلی کے اندر کے لیے. اگلی اسمبلی کی بات نہیں ہے، اسی اسمبلی کے لیے. تو اس طرح کا اگر یہ دیکھا جائے، وہاں تو لکھا ہوا ہے 63(a) میں ڈی سیٹ ہونے کے لیے، یہاں تو 1 سیکنڈ کا بھی نہیں ہے. اور کون جیتا ہے تیری زلف سر ہونے تک. کب تک آپ ڈھول بجاتے رہیں گے؟ کب تک عوام کو بے وقوف بناتے رہیں گے؟ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ بے قصور تھے اور اس کے باوجود ان کو نااہل کر دیا گیا. عمران خان صاحب تو قصوروار ہیں، پھر بھی ان کو لیٹ نااہل کیا جا رہا ہے. اچھا پہلی تو بات ہے قصوروار کرتی ہیں عدالتیں. عمران خان کو ابھی تک کسی عدالت نے قصوروار نہیں دیا. میں پھر سمجھاتا چلوں آپ کو. نواز شریف کو جو ہے نا وہ قصوروار دیا ہے قرار نیب کی عدالتوں نے. سزائیں ہوئی، سزائیں جیلیں بھی کاٹی اور باہر چلے گئے. قصوروار کا ہر چیز لکھی ہوئی ہے، ہر چیز. عمران نے کیا کیا؟ اچھا عمران نے کیا کیا؟ عمران نے کوئی کرپشن کر لی. الیکشن کمیشن کی نالائکی اس حد تک ہے کہ بھائی سالانہ گوشواروں کو تو پتہ ہی، کانسیپٹ ہی نہیں پتا، وہ کون سا ٹیکس کا کام جانتے ہیں. یہ اس پہ اگر
ڈیول ایڈوکیٹ ہوتا میں اگر شرارتی وکیل ادھر کھڑا ہوتا تو میں نے کیا کرنا تھا, میں نے پہلے انکم ٹیکس کے آفس سے یہ 2 سالوں کی ریٹرنیں نکلوا کے ڈسپیرٹی لانی تھی کہ جناب اس میں فرق ہے, اور وہاں کو پینلٹی لگتی تو وہاں کو باتیں ہوتی تو وہ بیس بنتی میرے لیے. جیسے جسٹس قاضی فائزہ کے کیس میں معاملہ بھیجا گیا, اس حوالے سے اگر کوئی پرابلمس تھی تو معاملہ بھیجا گیا FBR میں, FBR نے اس سارے معاملے کو دیکھا, ایک رپورٹ دی, وہ علیحدہ بات ہے, رپورٹ سیٹ اسائڈ کر دی, وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. تو یہاں ایک نہیں, یہ غلطیوں میں بھرمار ہے, اور میں فیصلہ دیکھنا چاہوں گا. فائنلی کیا لگتا ہے کہ سیاسی سطح پر ان کو پذیرائی ملے گی مزید؟ اس کا فائدہ تو عمران خان کو ہی ہونا ہے, یاد رکھیے گا. یہ تو اب دیکھیں, اگر یہ چیپٹر کھول لیا نا انہوں نے سیاسی جماعتوں نے, تو کیا عمران خان کے بعد یہ بچ سکیں گے؟ کوئی نہیں بچ سکے گا ان میں سے. پھر توشہ خانہ, باقی چیزوں کے حوالے سے سالانہ اتنی ڈسپیرٹی آ جانی ہے, تو پھر تو اب الیکشن کمیشن کی اور ذمہ داری آ گئی ہے. الیکشن کمیشن ساروں کے رکھے قوم کے سامنے, سالانہ اثاثے رکھے. کیا آج تک کسی کی انکوائری کی ہے انہوں نے؟ یہ خالی سنگل آؤٹ عمران خان کو کیوں کیا ہے؟ رکھے پوری کو. ان کے پاس تو ڈیٹا بیس نہیں ہے. میں تو 2013 سے جنگ لڑ رہا ہوں کہ یہ سارا ڈیٹا بیس بنائے, ان کے پاس ایک ایک چیز دستیاب ہونی چاہیے, پر نہیں. یہ بے ایمانی کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے, اور بادی نظر میں سمجھتا ہوں شرافت, ہاں اگر شریف لوگ ہونا تو سیٹیں چھوڑ کے گھر چلے جاتے ہیں, بجائے اس طرح کے فیصلے کرنے کے. اور میرٹ کو, آرٹیکل 4 اور 5 کو, یہاں الیکشن کمیشن نے آرٹیکل 4 اور 5 بھی توڑا ہے. اچھا, فائنلی مجھے یہ بتائیے گا کہ 2023 کے الیکشن کے لیے یہ نااہلی جس کو آپ ڈیسیٹ کہہ رہے ہیں, یہ نااہلی اچھی ثابت ہو سکتی ہے یا پھر بری ثابت ہو سکتی ہے؟ بہت فائدہ دے گی عمران خان کو. نااہلی تو ختم ہوگی نا, اگلے ضمنی الیکشن میں عمران خان آگے ہوئے ہیں, ضمنی الیکشن کا آج حلف لے لیں, بات ختم ہوگی. اس کا ثبوت آپ کا پنجاب اسمبلی کے الیکشن میں آپ کے سامنے رکھ دیے. تو یہ نااہلی کچھ نہیں ہے, یہ ایک اور گندگی کا اضافہ ہوا ہے کہ جہاں کہیں بھی یعنی داغ دھبے لگ گئے ہیں, یہ اچھے نہیں ہیں. سر بہت شکریہ. سینئر قانون دان میرے ساتھ اظہر صدیق صاحب موجود تھے, اور ان کی زبانی آپ نے ساری باتیں سنی ہیں کہ یہ جو نااہلی ہے بہت جلد ختم ہو جائے گی, بلکہ یہ عمران خان صاحب کے لیے بقول ختم ہو گئی ہے, بقول اظہر صدیق صاحب کی ختم ہو گئی ہے. اور یہ ضمنی الیکشن کے لیے اور فیوچر میں 2023 کے لیے بہت بڑا فائدہ ثابت ہونے والا ہے. اپنے میزبان زین بابو کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ. اللہ نگہبان.